بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماریہ کا رشتہ اس کے ابو نے حماد کے ساتھ طے کر دیا۔ ماریہ اس رشتے سے ناخوش تھی کیونکہ ماریہ پھپھو کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کزن حماد کو ناپسند تو نہیں کرتی تھی، بس اسے پھپھو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماریہ امی کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ مجھے پھپھو کے بیٹے سے نہیں کرنی شادی۔ ماں نے سمجھایا، ماریہ تیرے ابو کا فیصلہ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کچھ بولوں گی تو تماشا ہوگا، بس اب چپ ہو جاؤ، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ ماریہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنے دو ذرا حماد کے بچے کو، میں ہی ملی تھی اس کو شادی کے لیے، خالہ کی بھی تو بیٹیاں ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آئیں؟ ماریہ آنسو صاف کرتے ہوئے ناول پڑھتے ہوئے سوچنے لگی، یہ پھپھو کا رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، میں تو زہر کھا لوں گی، لیکن حماد سے شادی نہیں کروں گی۔ حماد اتنا پیارا تو نہیں تھا، بس کالا سا رنگ تھا، لیکن بااخلاق اور حلال حرام میں فرق سمجھنے والا لڑکا تھا۔ کچھ دن گزرے، حماد کسی کام سے ماموں کے گھر آیا۔ ماریہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ حماد نے سلام کیا۔ ممانی نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیسے ہو حماد بیٹا؟ حماد مسکراتے ہوئے، ممانی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا۔ اچھا ممانی جان، امی نے یہ 20,000 روپے بھیجے ہیں، کہہ رہی تھی جو کچھ مہینے پہلے آپ سے ادھار لیے تھے واپس کر رہی ہوں۔ ممانی مسکرا کر کہنے لگی، ارے حماد بیٹا، اپنی ماں سے کہنا اپنوں کے ساتھ حساب نہیں کیا کرتے، تم یہ پیسے واپس لے جاؤ، اور امی سے کہنا ہماری طرف سے عید رکھ لیں۔ حماد بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، شاید ماریہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ماریہ کی چھوٹی بہن سے پوچھا تو اس نے بتایا، باجی کچن میں ہیں۔ اتنی دیر میں ممانی نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ ماموں گھر پہ تھے؟ نہیں، حماد کچن میں گیا۔ ماریہ اپنے دھیان کھانا بنا رہی تھی۔ حماد نے سلام کیا۔ ماریہ نے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ حماد نے پیار سے پوچھا، کیسی ہیں جناب، میں کچھ مدد کروں؟ ماریہ غصے سے بولی، میرے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کرو تو اچھا۔ حماد نے آگے بڑھ کر ماریہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماریہ کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ حماد میرا ہاتھ چھوڑو۔ حماد مسکرا کر بولا، زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ ماریہ نے چلا کر کہا، میرا ہاتھ چھوڑ دو حماد۔ حماد بضد رہا۔ ماریہ نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا حماد کو۔ حماد حیران تھا، ماریہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ماریہ روتے ہوئے کچن سے باہر آئی، امی کو آواز دینے لگی۔ امی جلدی سے نماز پڑھ کر آئی۔ حماد نے آگے بڑھ کر ماریہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماریہ نے بتایا، حماد میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اتنے میں ماریہ کے بابا بھی آ گئے۔ ماریہ رو رہی تھی۔ بابا نے پوچھا، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ ماریہ روتے ہوئے بولی، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، حماد آ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ بابا نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، حماد کیا یہ سچ ہے؟ حماد بولا، ماموں جان میں نے تو بس ہاتھ پکڑا تھا۔ ماموں نے حماد کے منہ پر تھپڑ مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگے۔ دفع ہو جا کتے انسان۔ حماد کو بہت برا لگا۔ ماریہ مسکرانے لگی، اب آیا نا مزہ، اب کرے گا شادی مجھ سے، دیکھتی ہوں کیسے کرے گا شادی۔ میں پھپھو کی بہو کبھی بھی نہیں بنوں گی، یہ تو میں نے قسم کھائی ہے۔ حماد گر گیا، دل بہت اداس تھا، سوچ رہا تھا ماریہ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ امی کو کچھ نہیں بتایا، بس دل ہی دل میں جلنے لگا، ماموں ممانی مجھے کتنا غلط سمجھتے ہوں گے۔ ماریہ کو کال کی، لیکن ماریہ نے حماد کا نمبر بلاک کر دیا۔ اب کرتا تو آخر کیا کرتا؟ 1 سال گزر گیا تھا، آج عید کا دن تھا۔ حماد ماموں کے گھر گیا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ماموں کے پاس گیا، ماموں جان مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں شرمندہ ہوں۔ ماموں کا غصہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ماموں نے کمر پر تھپکی دی، پتر میں سب سمجھتا ہوں، تو آیا کر، تیرا اپنا گھر ہے، اور ہاں بس میری عزت کا خیال رکھنا۔ ماریہ کو سے 1 سال بعد مل رہا تھا اور کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حماد نے دروازے پر دستک دی۔ ماریہ نے پوچھا، کون ہے؟ حماد آہستہ سے بولا، حماد ہوں۔ ماریہ کا غصہ بھی ویسے کا ویسا تھا۔ اب کیا کام ہے؟ حماد پیار سے بولا، آج عید کا دن ہے اس لیے ماریہ کو نہ جانے کیوں حماد اچھا نہیں لگتا تھا۔ ماریہ نفرت انگیز لہجے میں بولی، لیکن مجھے تم سے نہیں ملنا، چلے جاؤ۔ حماد کچھ کہنے لگا، پھر خاموش ہو گیا، اداسی دل میں لیے گھر کو چلا گیا۔
بہت پریشان تھا۔ ماریا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور ایک میں ہوں خود کو اس کے قدموں کی خاک بنائے بیٹھا ہوں۔ ماریا کو جب بھی کسی نئے نمبر سے میسج کرتا ماریا بلاک کر دیتی۔ حماد کیا کرتا؟ اسے کیسے اپنا دل کا حال بتاتا؟ ایک دن کال کی، ماریا پلیز فون بند نہ کرنا، میری بس 5 منٹ بات سن لو۔ حماد نے اللہ کا واسطہ دیا۔ ماریا غصے سے بولی ہاں بولو کیا بات ہے؟ ماریا میں جانتا ہوں میری محبت رائگاں ہے، تم کبھی بھی مجھے اپنا نہیں بنانے والی، میں جتنا بھی پیار کر لوں تم کو فریب لگے گا۔ میں نہیں جانتا تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو، مجھے لگا تھا تمہارے ساتھ شادی کر کے مجھے بہت سارے جہاں کی خوشیاں مل جائیں گی، لیکن تم تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ حماد ہنس کر کہنے لگا میرا رنگ کالا ہے اور تم اتنی پیاری اور گوری ہو، شادی کے بعد سب ہم پر ہنسیں گے۔ ماریا کہنے لگی شکر ہے تم کو سمجھ آ گئی، اور ہاں میں کسی امیر لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے پاس گاڑی بھی ہو، اور ایک بات صاف ہے تمہاری ماں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی، شادی کے بعد مجھ پر اپنا روب رکھیں گی۔ حماد بولا ماریا ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں ہر حال میں خوش رکھوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ ماریا نے اپنی جان چھڑواتے ہوئے کہا ویسے اگر تم اپنی خود کی کار لے لو تو میں سوچ سکتی ہوں تمہارے ساتھ شادی کا۔ حماد کسی بھی حالت میں ماریا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حماد بولا ٹھیک ہے، اب کی بار آپ کے گھر آؤں گا تو اپنی کار لے کر آؤں گا۔ ماریا نے فون بند کر دیا، پاس چھوٹی بہن بیٹھی تھی۔ آپی یہ کیا؟ اگر حماد بھائی نے کار لے لی تو؟ ماریا ہنسنے لگی، وہ اور کار لے گا؟ 10,000 تو مہینے کا کماتا ہے، وہ کہاں سے کار لے سکتا ہے؟ وقت گزرنے لگا، 1 سال مزید گزر گیا، نہ کار ملی نہ کوئی اچھی جاب۔ ماریا بہت خوش تھی، جان چھوٹ گئی حماد سے۔ ایک دن حماد نے ماریا کو فون کیا اور کہا ماریا میں کوشش تو پوری کر رہا ہوں مگر مجھے اچھی جاب نہیں مل رہی۔ ماریا بولی دیکھو حماد میں جانتی ہوں تم بہت پیار کرتے ہو مجھ سے، لیکن سچ تو یہ ہے میں اپنی خالہ کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، اگر تم لوگوں نے مجبور کیا تو خدا کی قسم خودکشی کر لوں گی۔ حماد سمجھ گیا ماریا کبھی مجھے نہیں اپنائے گی۔ پھر یوں ہوا حماد کی وہ پہلی والی جاب بھی ختم ہو گئی۔ ادھر جب ماریا کو پتہ چلا تو اسے تو موقع مل گیا۔ ماریا نے اب اپنی ماں کو بھی سیدھا سیدھا جواب دے دیا، اگر میری شادی حماد سے ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ماریا کی ماں نے ماریا کے باپ سے حماد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی، وہ کماتا نہیں ہے، کام چور ہو گیا ہے۔ اب شادی کے دن بھی قریب تھے مگر ابا نے یہ فیصلہ کیا کہ حماد پہلے الگ اپنا گھر بنائے پھر شادی کریں گے۔ حماد کی ماں سے بات کی تو غصے سے لال پیلی ہو گئی، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے تو یہ شرائط نہیں رکھی تھی، ویسے جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ گھر بھی تو حماد کا ہی ہے۔ ماریا کے ابا کہنے لگے آرام سے بولے، بہن چلانے کی ضرورت نہیں، گھر الگ بنائے گا تو بیٹی دوں گا۔ حماد کی ماں نے بھی غصے سے کہہ دیا میں نے بھی ایسے لالچی لوگوں میں رشتہ نہیں کرنا۔ بس پھر دونوں میں کافی جھڑپ ہونے کے بعد یہ منگنی ٹوٹ گئی۔ حماد تھوڑا پریشان تو ہوا، پھر وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ ماریا اور اس کے گھر والے لالچی ہیں۔ ماریا بھی تو کہتی تھی اسے کسی امیر لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ ادھر ماریا خوشیاں منانے کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ کچھ دن بعد ماریا کا رشتہ اکمل سے ہو گیا اور 1 ماہ بعد شادی تھی۔ اکمل دبئی کام کرتا تھا، ماریا بہت خوش تھی، شکر ہے اللہ کا پھپھو سے جان چھوٹ گئی۔ پھر 1 ماہ بعد ماریا کی شادی اکمل سے ہو گئی۔ کچھ ماہ گزرے تو اس حقیقت یہ کھلی کہ اکمل دبئی جیسے عیاش ملک میں رہتے رہتے شراب کا عادی ہو چکا تھا، وہ شرابی تھا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا تھا۔ ادھر حماد نے اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیا، سرجیکل اوزار بنانے لگا۔ حماد دن رات محنت کرنے لگا، اللہ پاک نے اس کی محنت کا صلہ دیا، اس کے کاروبار میں برکت ہوئی، وہ لاکھوں کمانے لگا۔ حماد کی ماں نے حماد کی ایک اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر شادی بھی کر دی۔ جس سے شادی ہوئی وہ لڑکی بااخلاق حماد کے جیسے کالی تھی، لیکن وہ کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ اس کا اخلاق، اس کا لہجہ، اس کی وفاداری اور اس کی محبت لازوال تھی۔ حماد اسما سے شادی کر کے بہت خوش تھا، نئی کار بھی اللہ نے عطا کی، گھر بھی بنا لیا۔ دوسری طرف اکمل شراب کے نشے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ کام کاج چھوڑ دیا، بے روزگار ہو گیا۔ گھر چلانے کے لیے ماریا کو پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ ایک دن امی کے گھر آئی اور رو رو کر بتانے لگی
امی نہ ہی اکمل کماتا ہے اور نہ ہی مجھ سے تمیز سے بات کرتا ہے، اور جو مجھے تنخواہ ملتی ہے وہ بھی مجھ سے چھین لیتا ہے، نشہ کرتا ہے پھر۔ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ امی بیماریہ کو کوسنے لگی۔ پھر کیوں چھوڑا تھا حماد کو؟ اتنا اچھا لڑکا تھا، بس رنگ ہی تو کالا تھا۔ دیکھ اب حماد اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ عمرہ پہ جا رہا ہے۔ ماریہ کچھ کہہ تو نہ سکی لیکن دل ہی دل میں چیخنے لگی، میں کتنی بدبخت ہوں، ضد میں خود کو تباہ کر دیا۔ کاش میں حماد کی محبت کو سینے سے لگا لیتی۔ میں اسے کالا سمجھتی رہی، جاہل بے روزگار سمجھتی رہی۔ کون بتاتا ماریہ کو، جو لوگ مخلص انسان کو رلاتے ہیں پھر اللہ اس کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ وہ کیا جانتی تھی، محبتوں کی جب بے قدری کی جائے، محبت بھی پھر خوار کرتی ہے۔ اکمل روز اسے شراب پی کر گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر ماریہ نے اکمل سے طلاق لے لی۔ 3 بچے بھی تھے۔ اب وہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی۔ ادھر حماد اپنی بیوی اسما کا ہاتھ تھامے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے تو خدا کے لیے اسے مت دیکھو کہ یہ کالا ہے یا غریب ہے، وقت کب بدل جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اللہ پاک نیتوں کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔